کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ، آپ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ آپ کی بیوی حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہاں 4 خواتین تھیں، 4 عورتیں تھیں۔ ہم عورتیں ہر وقت اس تلاش میں آتی تھی کہ ہمارے جسم سے زیادہ خوشبو آئے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ کے جسم میں اقدس سے بڑی خوشبو آتی تھی اور بڑی بہترین خوشبو آتی تھی۔ اب عورتیں تھیں، ان کی خواہشیں تھیں کہ کاش ہمارے جسم کے اندر سے بھی ایسی ہی خوشبو آئے۔ بڑی کوشش کی لیکن ان کے جسم سے وہ خوشبو نہ آئی، تو 4 عورتوں نے حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھ لیا، اے عتبہ رضی اللہ عنہ، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جسم سے جب کوئی سونگتا ہے تو آپ کے جسم سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، حتیٰ کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہمارے جسم سے بھی وہ خوشبو آئے لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب قصاص کبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب عورتوں نے میرے پاس عرض کیا، آپ نے اس راز کو بیان کیا کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والیوں سنو کہ میرے جسم سے اتنی پیاری خوشبو کیسے آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے جسم کے اوپر پھنسیاں بن گئی، زخم بنے۔ اب جب پھنسیاں بنی تو میں نے اس کی شکایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کی۔ آج کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر آج کسی کو بیماری ہو تو وہ حکیم کے پاس جاتا ہے، لیکن قربان جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدے پر جب انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے۔ ان کا عقیدہ تھا اگر ہر مشکل کا حل ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ہے۔ اب ان کے جسم پر جو پھنسیاں بنی تھی اس کے لحاظ سے سرکار کی بارگاہ میں آپ نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر پھنسیاں بنی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے عتبہ اپنے جسم سے کپڑوں کو جدا کر دو، یعنی کہ اپنے جسم سے کپڑوں کو اتار دو۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم سے کپڑوں کو اتارا اور اپنے صدر کو ڈھانپ کر سرکار کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب مرد کا جو صدر ہے وہ ہے ناف سے لے کے گوٹوں تک، جنہیں عام طور پر ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں ناف سے لے کے گوٹیاں تک۔ اب حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اتنے جسم کو چھپایا، چھپانے کے بعد ناف سے لے کے آپ نے ان چیزوں کو عذاب کو چھپا کر سرکار کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ کے جسم پر جو پھنسیاں بنی تھی سرکار نے اپنا لعاب دہن حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیٹ پر لگایا اور آپ کی پیٹھ پر لگایا، یعنی کہ کمر پر سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر لگایا تو حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اس بیماری سے نجات بھی عطا فرما دی۔ اور اے پوچھنے والیوں سنو، آج میرے اگر جسم سے خوشبو آتی ہے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لعاب دہن کا کمال ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی میرے جسم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لعاب دہن کی برکت سے میرے جسم سے خوشبوؤں کے ہلے آتے ہیں۔ تو سامنے کرام یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کا عقیدہ کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے رب ذوالجلال سے مانگو، ضرور مانگو، لیکن کسی کے وسیلے سے مانگو۔ آج اگر ہم اہل سنت و جماعت ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ہم اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
پھر یہ عقیدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو خود سکھایا، پڑھایا، یاد کروایا، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی سرکار کے غلام تھے سرکار نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ آج ہم اہل سنت و جماعت اگر اللہ سے مانگتے ہیں، دینے والا حقیقی رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے، لیکن اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لے کر مانگے تو رب ذوالجلال